دعا کریں اللہ رب العزت مجھے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات بھی کہی جائے ہم سب کو خصوصی طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات واقف ہوں گے کہ اسلام کو بلندی تک پہنچانے میں جتنا مردوں کے کردار ہے، جتنا مردوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہت سارے مقامات پہ، بہت سارے ایسے موڑ پہ ہماری ماں بہنوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے اسلام کی خاطر۔ اسلام کی خاطر اگر مرد نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں نے بھی اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ اسلام کی خاطر اگر مردوں نے اپنی مال کی قربانی پیش کی ہے تو ہماری مائیں نے بھی، ہماری بہنیں نے بھی اسلام کی خاطر اپنی مال کی قربانی پیش کی ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ جیسے مردوں نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کی ہے تو وہیں عورتوں نے بھی اپنی اولاد کی قربانی پیش کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شروع سے، یہ ازل سے رہا ہے کہ اسلام کے خاطر جتنی قربانی مردوں نے پیش کی ہے اس سے کہیں زیادہ بعض مقامات پہ عورتوں نے قربانی پیش کی ہے۔ آپ دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، چاہے جتنے بھی ولی گزرے ہیں، اب ان کی زندگی پڑھے تو ان کی پرورش کے پیچھے اگر یہ ولی اللہ بنے ہیں، اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، اگر یہ دین کے خدمت کرنے والے بنے ہیں، اگر یہ دین کو آگے پہنچانے والے بنے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے اس کے باپ سے زیادہ اس کے ماں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس کی تربیت کے پیچھے لاکھوں ادھارن میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں، جتنے بھی ولی آئے، آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کو ولی بنانے کے پیچھے ان کی ماں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان کی ماں نے ان کی خاطر بڑی قربانی پیش کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شروع سے عورتوں نے بڑی قربانی پیش کی اسلام کی خاطر، شروع سے بڑی قربانی پیش کی ہے۔ آپ فرعون کا نام جانتے ہوں گے، فرعون کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، وہ عبرت کا جہاں اللہ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنایا ہے تمام آنے والے انسانوں کے لیے، اور نہ تو اس کو آگ نے قبول کیا تھا، نہ تو اس کو پانی نے قبول کیا تھا، نہ تو اس کو ہوا نے قبول کیا تھا، اللہ کے حکم سے ایسی وہ پڑا ہوا ہے۔ آنے والے تمام جہانوں کے لیے، عبرت کے لیے اس کو بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میرے محترم، فرعون کی ایک باندی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اسلام قبول کر رکھی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی خدا کی بات کیا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا رب العالی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس دور کے تمام لوگ اس کو خدا مانتے تھے، اس کو بھگوان مانتا تھا، اس کو اپنا رہبر مانتا تھا، اس کو رب مانتا تھا اس دور میں، اس زمانے میں سب لوگ۔ لیکن اس کے گھر کے اندر ایک باندی تھی جو اس کا انکار کیا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرعون کو جو ساری دنیا اس کو خدا سمجھ رہی ہے، پوری قوم کے لوگ اس کو خدا مان رہی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک باندی جو اس کا انکار کرتی تھی۔ جب یہ باتیں فرعون کو معلوم پڑا کہ میرے گھر میں میری ایک باندی جو میرا انکار کرتی ہے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہے، تو فرعون نے اپنی باندی کو بلایا، اپنی نوکرانی کو، اپنے کام کرنے والی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا واقعی تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہو؟ تو باندی کہتی ہے کہ یقیناً میں آپ کو خدا نہیں مانتی، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس کو موسیٰ اور ہارون مانتی ہے۔ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں اور ان کو اپنا خدا مانتی ہوں، میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی ہوں۔ فرعون کو غصہ آ جاتا ہے، فرعون طیش میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ساری دنیا، ساری قوم، ساری برادری مجھے خدا مان رہی ہے اور تم میرے گھر میں رہ کر کے تم میرا انکار کر رہی ہو۔ فرعون غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد
ان کے اس باندی کی 2 بیٹی ہوتی ہے، 2 بچے ہوتے ہیں. ایک ان کے جو بچے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے، اور ایک بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں. تو فرعون کہتا ہے کہ اگر تو نے موسیٰ اور ہارون کے رب کا انکار نہیں کیا تو میں حکم دیتا ہے، اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک ہانڈی لاؤ، آگ جلائی جائے، اس میں تیل ڈالو، اس کو گرم کیا جائے، اور گرم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گی تو میں تمہارے بچوں کو اس کے اندر ڈال دوں گا. تو عورت کہتی ہے، وہ باندی کہتی ہے، عورت ذات کہتی ہے کہ یہ 2 بچے اگر اس طرح کے 1000 بچے، 100 بچے، کروڑ بچے بھی ہوتے تو میں اس رب کے خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے دودھ پیتے بچے کو فرعون اس ماں کے نظروں کے سامنے اس دہکتی ہوئی تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ بچی مچھلیوں کی طرح بھن جاتی ہے. جیسے مچھلی بھنتے اور اس کے کانٹے الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ دودھ پیتی بچی ایسے الگ ہو جاتی ہے. وہ ماں کھڑی ہے وہاں سامنے، صرف رب کے خاطر اپنی قربانی پیش کر رہی ہے کہ نہیں، میں اس رب پر ایمان لا چکی ہوں، تم مجھے جتنی بھی سزائیں دینا چاہو میں اس رب سے نہیں پھر سکتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بچی کو جلا دیا جاتا ہے. قصور کچھ نہیں ہے، صرف وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہے. قصور اتنا ہے میرے محترم، اس کے بعد وہ جو بڑے بچے ہوتے جو چلنا شروع کرتے ہیں اور جس کو تھوڑی سی عقل ہو جاتے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہوتے اس ساری منظر کو کہ ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر میری بہن کو ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی باز آ جا، ابھی بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں سونے زواہر سے تمہارے گھر کو بھر دوں گا، ابھی بھی تو باز آ جا. لیکن وہ باندی ابھی بھی باز نہیں آتی ہے، ابھی بھی انکار کر رہی ہے کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، اس کے خاطر مجھے میری اولاد کی، میری جان کی قربانی پیش کرنی پڑے، میں تیار ہوں. اس کے بعد اس کے بڑے بچے کو لے کر کے جب ڈالا جاتا ہے تو بڑے بچے ماں کی طرف پلٹ کر کے کہتے ہیں، ماں وہ بچے سمجھ رہے ہیں نا کہ اب مجھے ڈال دیں گے، کیونکہ چھوٹے سے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا کہ میرے نظروں کے سامنے میری بہن کو آگ میں ڈال دیا، اب تو مجھے بھی ڈال دیا جائے گا. وہ بیٹی اس کے بچے ماں کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے، ماں چلاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں صبر کرتی ہے، صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں کھوتی ہے، اور کہتی ہے کہ بچی چلی جا قربانی پیش کر دے اپنے رب کی خاطر. میرے محترم، ماں کی صرف ایک بول اس بچے کو بچا سکتی ہے، آگ سے بچا سکتی ہے، دہکتے ہوئے تیل سے بچا سکتی ہے. لیکن ماں اپنے رب سے نہیں پھر رہی ہے، رب سے غضا بازی نہیں کر رہی ہے، رب سے دھوکہ دہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا. پھر فرعون کے لشکر کہتا ہے، ابھی بھی تو باز آ جا، ابھی بھی تیرا کچھ نہیں گیا ہے، ابھی بھی یہ بادشاہ تمہارے گھروں کو سونے سے چاندی سے بھر دے گا، ابھی بھی تو باز آ جا، ابھی بھی تیرے سماج میں عزت واپس لوٹ آئے گی. لیکن وہ باندی ابھی بھی انکار کر رہی ہے. اس کے بعد اس کو بھی ڈالا جاتا ہے تیل کے اندر. تو آخری میں درخواست کرتی ہے، اپیل کرتی کہ فرعون، تو نے میرے دونوں بچوں کو جلا دیا میری نظروں کے سامنے، بس تجھ سے اتنی سی گزارش ہے، میں خود بھی اس میں ابھی کود کر کے جان دے دوں گی، لیکن گزارش اتنی ہے کہ میری ہڈیوں کے اور میرے بچوں کی جو ہڈی ہے سارے کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دینا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر مردوں نے اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہماری ماں بہنوں نے بھی اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے. نظروں کے سامنے بغیر غلطی کے 2 بچے کو تیل کے اندر جلا دیا گیا، خود وہ ماں تیل کے اندر کود جاتی ہے، لیکن اپنے رب کا انکار نہیں کرتی ہے، اپنے رب سے دغا بازی نہیں کرتی ہے، اپنے رب پر ایمان نہیں پھیرتی ہے، اور جل کر کے بھن جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس منظر کو دیکھ کر کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ علیہ السلام اس باندی کے اس جذبے کو دیکھ کر کے وہ بھی موسیٰ اور رب کی خدا پر ایمان لی آتی ہے. اور یہ آسیہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ آسیہ جو اس کی گھر کی عورت ہے، اور آسیہ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے. کون ہے یہ فرعون کی بیوی ہے. جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ میری باندی نے اسلام قبول کیا تو اس کو مار دیا جاتا ہے. اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ
میری بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر اسلام لے آئی، تو اس کے بعد اس کو پہلے سمجھاتے ہیں، فرعون جا کر کے سمجھاتا ہے کہ دیکھ بی بی، ساری دنیا مجھے خدا مان رہی ہے، ساری دنیا مجھے رب مان رہی ہے، تو گھر میں ہو کر کے تو میرا انکار کر رہی ہے۔ تو حضرت آسیہ سمجھ جاتی ہے کہ ماں اگرچہ میرے اولاد نہیں ہے، حضرت آسیہ کے اولاد نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگرچہ میرے اولاد نہیں ہے لیکن میں اولاد کی محبت کو جانتی ہوں۔ اگر کوئی ایک ماں اپنی نظروں کے سامنے دو بچے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے اور انکار نہیں کر رہی اپنے رب کی، تو اس کا ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت پختہ ہے، اسی لیے وہ اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ میرے محترم، فرعون حضرت آسیہ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ بی بی، ایسا نہ کر، تو اسلام قبول مت کر، تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو مت مان۔ لیکن حضرت آسیہ اب اور اس کے اندر اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سزا دو، اس کے ایک ہاتھ میں کیل ادھر بھی پیر میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، اوپر سے ایک منجلک بنائی جاتی ہے جو پتھر صرف اشارہ کرو پتھر حضرت آسیہ کے بدن پہ گریں گے۔ میرے محترم ذرا سوچئے، ہماری بہنیں نے کتنی قربانی پیش کی ہے، ہماری ماؤں نے اسلام کے خاطر کیسی قربانی پیش کی ہے۔ یہ ہاتھ جو کبھی اس ہاتھ نے کبھی کوئی چیز کو نہیں اٹھایا ہوگا، حضرت آسیہ جس کے پیر کبھی مخمل کے بغیر نہیں پڑتے ہوں گے، وہ پیر میں آج کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، وہ ہاتھوں میں آج زنجیر بنے ہوئے ہیں، اس ہاتھوں پہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اس سے سزائیں دی جا رہی ہیں، اس پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنی سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے نہیں پھرتی ہے، وہ موسیٰ اور ہارون کے رب سے انکار نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں کرتی ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب اپنے قریب مجھے اپنا گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتک فی الجنہ، اے میرے رب اپنی جنت میں اپنے قریب میرا ایک گھر بنا دے، اور فرعون جیسی ظالم و حکومت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک طرف ہم داڑھی بھی مڑائیں اور ایک طرف رب سے دعا بھی مانگے، کیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہاتھ میں جیب میں سگریٹ بھی رکھے اور رب سے دعا بھی مانگے، کیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ پیٹ میں حرام لقمے بھی ڈالے اور رب کے سامنے دعائیں بھی لگائیں، تو کیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ننگی فلمیں دیکھے اور رب سے دعائیں مانگے اور کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ لاکھوں روپے بچے کما رہے ہیں لیکن گھر میں بے برکتی ہے، اور بولے کہ مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، تو گھر کے اندر بے برکتی آئیں گی نا جب ہم اسلام کے صحیح معنوں میں اس کے اسلام کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ دیکھیے، حضرت آسیہ نے دعا کر رہی ہے، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دلا اور مجھے جنت میں اپنا گھر بنا۔ ایسی حضرت آسیہ کو جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، حضرت آسیہ کو وہیں پہ جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت آسیہ کہتی کہ میں عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے سہنے کا زیادہ مادہ نہیں ہے میرے جسم میں، میرے دل میں، جلدی مجھے اس قوم سے نجات دلا، اور اس جیسی جتنے بھی قوم ہیں جو ظالم ہے اس سے مجھے نجات دلا۔ فوراً اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ سب کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی خاطر اگر مردوں نے قربانی پیش کی ہے تو ہماری ماؤں نے بھی، ہماری بہنوں نے بھی اسلام کی خاطر بڑی قربانی پیش کی ہے، اپنی بچوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صرف مردوں نے قربانی نہیں پیش کی ہے۔ میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اے ماؤں، اے میری بہنوں، آج پھر آپ کی ضرورت ہے اسلام کی، آج پھر آپ حضرت آسیہ بنیے، آج پھر آپ حضرت آسیہ کی باندی جیسی زندگی گزاریے، آج پھر آپ حضرت
زینب جیسی لڑکار اپنے اندر پیدا کیجئے. آج پھر آپ حضرت سمیہ جیسی قربانی پیش کیجئے. آج اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ جیسی زندگی بنائیے. انشاءاللہ اسلام پھر وہ بلندی پر آئے گا جیسے حضور کے زمانے میں اسلام تھا, صحابہ کے زمانے میں اسلام تھا. صحابہ نے ہجرت کی تو وہی صحابیہ نے بھی ہجرت کی. صحابہ نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی تو وہی صحابیہ نے اپنی بچوں کی قربانی پیش کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو کون نہیں جانتا, حضور کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس نے اپنی مال کی قربانی پیش کی کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اسلام کی خاطر جس نے دھکے کھائی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اسلام کی خاطر جس نے سب سے پہلے اپنے مال کی قربانی سب سے زیادہ پیش کیا اور اس دور میں جبکہ اسلام کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کوئی مرد نہیں تھا بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ سب سے پہلے جب سارا مکہ حضور کا انکار کیا کرتا تھا, سارا مکہ حضور کو ستایا کرتا تھا, راستے میں کوڑے ڈالا کرتے تھے, جسموں پر اوجڑی ڈالا کرتے تھے, طائف میں پتھریں مارا کرتے تھے, حضور کا انکار کرتے تھے, بائیکاٹ کرتے تھے. 3 سال تک سلام و کلام بند کر دیا گیا. طائف کے پتھروں میں ستایا گیا, خون سے لہو لہان ہو گئے. اس دور میں سب سے پہلے جو حضور کے ساتھ کھڑی رہی ہے وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت ذات تھی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے محترم, اسلام کی خاطر ہماری بہنوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے. اپنی جان کی قربانی پیش کی, اپنی مال کی قربانی پیش کی, اپنی اولاد کی قربانی پیش کی. آپ کربلا کے منظر کو بھول گئے, کربلا کے منظر کو بھول گئے, شہربانوں کو بھول گئے. حضرت زینب, حضرت علی, حضرت فاطمہ کی بیٹی, حسن و حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول گئے کہ جب کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں, اس دور میں جنہوں نے سب کی سپاہ سالاری کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے اپنے بچے اون اور محمد کو جنگ کے اندر بھیج دیا. 9 سال کے 10 سال کے بچے ہیں, جنگ کے اندر بھیج دیا. وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت ذات تھی. میرے محترم, اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو شہیدہ ہوئی ہے وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سمیہ ایک غلام تھی, ایک باندی تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا, ایک بوڑھی عورت تھی, یہ بوڑھی عورت ذات تھی. یہ جب اسلام قبول کیا ان کو ستانا شروع کیا, ان پر پتھریں برسانا شروع کیا, ان کو لوگوں نے مارنا شروع کیا, ان پر گرم تیل ڈال دیے جاتے تھے, ان کو پتھروں سے مارا جاتا تھا, ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر احد احد اللہ 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 کے سوا کوئی نہیں رہتی تھی. بلکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملعون ابو جہل نے اس کے نازک جگہ پہ سڑیا ڈال کر کے اس کو شہید کر دیا. اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس نے اپنی جان مال ساری چیز کی قربانی پیش کی کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت ذات تھی. اور اسلام میں سب سے پہلا شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی ہے. غلطی کچھ نہیں ہے, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائی ہوئی ہے. ان کے پتی, ان کے لڑکے عمار بن یاسر کو, عمار ان کے بیٹے ہیں, جوان بیٹے ہیں, ان کے ابو یاسر ہیں, ان کی ماں سمیہ ہے. ابو کو بھی ستارے مکے والے, ابو کو بھی پتھریں مار رہے ہیں, ان کو بھی مکہ کی وہ دہکتی دھوپ پہ پتھروں پہ ان کو لٹا کر کے ان کو پتھریں برسائے جا رہے ہیں, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ان کے نوجوان بیٹا عمار ان کو دیکھ رہے, ان کی ماں کو شہید کر دیا گیا, ان کے باپ کو ستا رہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, تو اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. اسلام کے خاطر ہماری بہنوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے, بڑی قربانی پیش کی ہے. کون نہیں جانتا حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کے پیچھے ان کا ماں کا ہاتھ ہے. کون نہیں جانتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کے باپ کو بچپن میں گزر گئے تھے, ان کی ماں ام خیر نے اس کی پرورش کی ہے. کون نہیں جانتا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. میں لاکھوں ادھارن آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں, جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, جتنے بھی دین کے خدمت کرنے والے گزرے ہیں, جتنے بھی دین کے سپاہ سالار گزرے ہیں, دین کے خاطر قربانی پیش کرنے والے گزرے ہیں, وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا کہ ان کی ماں نے ان کو ایسی تربیت کی تھی کہ اسلام بعد میں جا کر اسلام کا ڈنکا بجایا پورے عالم میں.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری بہنوں کو ہم نے انہیں برباد کیا ہے، مردوں نے ہماری بہنوں کو برباد کیا ہے۔ آج مرد ان کو تعلیم سے روکتے ہیں، مرد ان کو دین چاہو جو بھی کام ہو ہر چیز سے اس کو روکتے ہیں، اس کو دبا کے رکھتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کو نماز کا ٹائم ہوگا بولے گا کھانا بناؤ، نماز کا ٹائم ہو جائے گا بولے گا جاؤ کپڑا دھونے، نماز کا ٹائم ہوگا بولے گا جاؤ استری کرو۔ ان کو غلام بنا کر کے ہم نے اور آپ نے رکھا ہے۔ میری بہنوں، آج آپ کی اسلام کی ضرورت ہے، آپ بھی اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنے والی بن جائے۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں تاکہ بچے حافظ بنے، دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈالیں تاکہ وہاں سے عالم نکل کر کے دین کی خدمت کرنے والے، گاؤں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کو اسلام سے جوڑنے والے بنا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھاؤ، انہیں اسلام پہ چلنے کے لیے انہیں واقعات بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ تم نے بڑی قربانی پیش کی ہے۔ آج ہم مرد ہیں کہ ہم عورتوں کو نہیں بتاتے کہ تم کیا تھے، ہم ان کو بتاتے اس لیے نہیں ہے تاکہ یہ ہمارے اوپر الٹا نہ برسنے لگے، یہ ہمیں نہ الٹا سنانے لگے۔ اس لیے آج مرد بہت سارے مقامات پہ مرد اپنی عورتوں کو دین نہیں سکھلاتے تاکہ یہ دین جان لیں گے تو یہ پھر مجھ سے سوال کرنے لگیں گے، اپنا حق ماننے لگیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں ٹی وی آپ نے لا کر کے رکھا ہے تاکہ وہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سب برباد ہو جائے۔ گھروں میں موبائل ان کو آپ لا کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ نیٹ پہ گندی فاش فلمیں دیکھیں، آپ ان کے موبائل میں ریچارج کرتے ہیں تاکہ وہ اور بے حیائی والی زندگی گزار دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری بہت ساری ایسی مائیں ہیں جس کو آج ابھی میں ادھارن دے سکتا ہوں جس کو کلمہ نہیں آتا ہوگا، اپنے گاؤں میں موجود ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ ہوں گے جن کو 6 کلمہ نہیں آتا ہوگا، جن کو 2 کلمہ نہیں آتا ہوگا۔ جو اسلام کی 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، آپ میں سے کون بتا پائیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیکھیں، ابھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کو جو چیز لگتا ہے سیکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر میں پڑھاؤں گا، آپ کو بخاری پڑھنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بخاری پڑھاؤں گا، مسلم شریف پڑھنی ہے، جو آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پڑھنے کے لیے تیار رہے تو تیار ہے نا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو دین سکھلاؤ، ان کو دین سے جوڑو۔ گھر میں تعلیم نہیں ہے، حدیث کی کتاب لے کے جاؤ، انہیں بتاؤ حدیث میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، گھروں میں جا کر کے تعلیم کرو، گھروں میں حدیثیں پڑھا کرو۔ پہلے کی عورتیں گھر میں تعلیم نہیں کرتی تھی کیا؟ پہلے کی عورتیں کیا ان کے پاس بچے نہیں تھے کیا؟ ان کے گھر میں کھیت نہیں ہوتے، کھیتی نہیں تھی، سب کچھ پہلے جیسے آج ہے، جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کٹھن والی زندگی پہلے کے لوگوں نے گزارا ہے۔ لیکن پہلے کے لوگوں نے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی بہت محنت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ سے اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ نماز کی پابندی کروائیں گے، انشاءاللہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز چھوڑنے پر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو پڑھتے ہیں، چلیسمے لگاتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، پیسے خرچہ کرتے ہیں، ان کے قول کوئی مولانا ان کے قول پیش نہیں کریں گے آپ کو۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ لا فاعل الا فی الحقیقہ ولا مؤثر الا کہ اللہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مولویوں لوگوں کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، ایک مولانا کا ہر سال ایک ہی ٹاپک رہے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ملے گا کہ بس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات، اور ان کے علاوہ ان کی زندگی، ان کی کتابوں نے، اپنی کتابوں انہوں نے کیا لکھا کوئی نہیں بتائے گا۔ کسی بھی مولوی سے یہ بات نہیں سنے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے غدید الطالبین، عربک میں ہے، اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا، آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ کسی مولوی کے منہ سے سنے یہ بات نہیں بتائیں گے، ان کا دھندا بند ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ۔ آگے وہ لکھتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کو کفن بھی مت دو۔ اسی صفحہ پہ، اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اور بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آگے لکھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کو تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے تو ممکن ہو کہ اس گناہگار، اس نحوست کی وجہ سے قبرستان میں جو دوسرے مردے اس کو بھی گناہ ملے۔ یہ کوئی نہیں بتاتے۔ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، اس کو غسل نہیں دینا ہے، اس کو کفن نہیں دینا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بتاتے ہیں۔
کون بتا دے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بڑے امام، امام احمد، امام شافعی، امام مالکی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل لکھتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو قتل کر دینا چاہیے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن اگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دینا چاہیے. کیوں؟ جب نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو زندگی دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ کون لکھتے ہیں؟ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو تلاش کر کر کے اس کو جیل میں ڈال دے اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو جیل میں ہی رہنے دیا جائے. اگر وہیں پہ مر جاتے ہو تو اس کو وہیں پہ دفن کر دیا جائے لیکن اس کو جیل سے باہر نہ کیا جائے. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. نماز کی کتنی بے اللہ اکبر لاپرواہی والی ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. کبھی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے، کرو انشاءاللہ. آج سے انشاءاللہ مرتے دم تک نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق